السلام علیکم۔ سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ سلسلے کا ایک انتہائی اہم ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر۔ یہ ٹاپک، یہ ایکٹیویٹی پروجیکٹ مینیجر کے لیے بھی اہم ہے، اور اس سے پہلے ڈیزائن اور کنسیپٹ کی اسٹیج پہ جب کسی بھی سافٹ ویئر پروڈکٹ، سروس یا فیسلٹی کے بارے میں اس کی کاسٹنگ کی جائے، اس کے اسکوپ کو ڈٹرمن کیا جائے، یا اس کی یوزفلنس کے بارے میں کنسیپٹ جو ہے کلیئر کیے جائیں، تو دس از دا WBS وچ ہیلپس دا ڈیزائنر، پروپوزر، اسٹیک ہولڈر اینڈ مینیجرس کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا جو ایکٹیویٹی ریلیٹڈ ٹو دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی اوور آل امپارٹینس، یوٹیلیٹی جو ہے، how these things are going to be achieved۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ بفور وی پروسیڈ فردر، لیٹس ہیو اے کوئک ریویو آف وٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان دا لاسٹ سیشن۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سیشن میں ہم نے WBS سے ریلیٹڈ اسٹارٹ کیا تھا کہ دیر آر سرٹن سیلینٹ فیچر۔ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ جو سافٹ ویئر پروجیکٹ ہوتے ہیں، نارملی دے آر بگر ان سائز، کمپلیکس ان نیچر۔ ٹو انشور دیٹ آل دیز پروجیکٹس آر گوئنگ ٹو بی کمپلیٹڈ ان اے ٹائملی اینڈ ایفیشینٹ وے، اٹ از مینڈیٹری فار آل دا پروجیکٹ مینیجرس کہ اس کمپلیکس لارج سائز پروجیکٹس کو اسمالر یونٹ میں جو ہے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو اسمالر یونٹس میں یا پیسز میں ڈویژن جو تھی، اس کو ہم نے نام دیا تھا ورک پیکیجز کا۔ ہم نے یہ بھی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک $1 بلین ورتھ پروجیکٹ ایکٹیویٹی اگر ہے تو اٹ از مور مینیجیبل اینڈ پریکٹیکلی اپلیکیبل کہ اس کو ہم کنورٹ کر دیں، لیٹس سے 50,000 100,000 ورتھ پروجیکٹ ایکٹیویٹیز۔ یہ تو اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ لاجیکل یونٹس میں اس کمپلیکس پروجیکٹ کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جائے کہ اس کی امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن جو ہے وہ آسان ہو جائے، ریسورسز کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہو جائے، اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر دا پروگرس آف دا پروجیکٹ اس کو بھی انشور کر لیا جائے کہ اٹس گوئنگ ایز پر اسکیجول۔ پھر ہم نے اس کو فردر ٹریک ڈاؤن یہ کیا تھا کہ ورک پیکیجز کو ہم بعد میں اس کے پروجیکٹ ٹاسک میں کنورٹ کر لیتے ہیں، دین ایلیمنٹس، ڈفرینٹ ایلیمنٹس اور ایکٹیویٹیز آر انوالوڈ ان ٹو دیٹ۔ ان تمام چیزوں کو ڈیوائڈ کرنے کا بیسک پرپز، اٹ واز ناٹ جسٹ دا ڈویژن آف لیبر اور ڈویژن آف ٹائم اور ڈویژن آف منی۔ مقصد یہ تھا کہ کمپلیکس پروجیکٹ کو لاجیکل یونٹ میں اس طریقے سے ڈیوائڈ کر لیں کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے بہتر ہو جائے، ایگزیکیوشن اس کی جو ہے نا آپٹیمل ہو جائے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹ بائی نیچر آر لانگر ڈیوریشن، دے کین ناٹ ویٹ ٹل دا الٹیمیٹ پروڈکٹ اور گول از اچیوڈ۔ تو ان بٹوین ٹرانزٹری پیریڈ میں جو اس کی پروگرس ہے، ایکٹیویٹیز ہے، اس کو اگر رپورٹ کرنا ہے، مانیٹر کرنا ہے، چیک کرنا ہے، تو اٹ از دا WBS وچ ہیلپس دا مینیجرس کہ اس کی رپورٹنگ کو جو ہے نا وہ پراپرلی تیار کر سکیں۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ WBS essentially از اے فریم ورک فار آرگنائزنگ اینڈ مینیجنگ دا ورک۔ یہ آسان ہو جاتا ہے مینیجرس کے لیے، سپروائزرس کے لیے اور ٹیم لیڈرس کے لیے، اگر انہیں کلیئر کٹ طریقے سے یہ بتا دیا جائے کہ دس از یور ٹاسک، دس ٹاسک از گوئنگ ٹو بی پرفارم یوزنگ دیز ریسورسز اینڈ نیڈس ٹو بی کمپلیٹڈ بائی دیٹ ٹائم۔ تو اس کے لحاظ سے جتنے بھی ریسورسز ہیں، انپٹس ہیں، ٹو میک دیز ریسورسز انپٹس اویلیبل ٹو دا ڈیولپرز، مینجمنٹ کے لیے بھی یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اف یو ریکال، وی ہیو آلسو ڈسکسڈ ون مور پوائنٹ کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ٹاسک ہیں جو ہم بریک ڈاؤن کر رہے تھے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو، we mentioned in the last session that the development tasks are derived from the development method that will be used. So it's really important for you to understand کہ جو ڈویژن ہے، گروپنگ ہے، لاجیکل کلسٹرنگ آف ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہے، اس کا سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ دیز مسٹ بی ڈرائیوڈ کنسیڈرنگ دا ڈیولپمنٹ میتھڈ being implied to produce that service or the facility, and more important, that must be related to the design and architecture of the system. So this is quite possible that a particular kind of service or facility, when it's going to be reproduced, having some additional features
and to meet the additional requirement of the user and clients. تو جو ورک بریک گراؤنڈ اسٹرکچر سملر پروجیکٹ میں پریویسلی یوز کیا گیا ہو دیٹ مائٹ بی ڈفرنٹ ایٹ دس اسٹیج کنسیڈرنگ دا ڈیولپمنٹ میتھڈ آرکیٹیکچر اسکوپ اینڈ اوور آل فنکشنلٹی آف دا پروڈکٹ اور دا سسٹم بینگ کنسیڈرڈ. پھر اس کے ساتھ ہم نے بڑے کی امپورٹنٹ سیلنٹ فیچرس میں ڈسکس کیے تھے کہ WBS میں جنرلی اینی پروجیکٹ مینیجر وڈ لائک ٹو سی کہ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے دیٹ شوڈ بی سمپلیفائڈ اینڈ گروپ ٹوگیدر ایز پر پروگرام کیا ہے, اوور آل پروجیکٹ کیا ہے, سسٹم کیا ہے, سب سسٹم کیا ہونا چاہیے, what are the critical components, as a matter of fact what are the components of those system or the subsystems. Then in order to achieve intermediate results these components are further divided from functional point of view. ان کے ٹاسک ہیں, سب ٹاسک ہیں, and naturally last is the activity which we call the work element. تو یہ اس کے کی جو ہے وہ ڈویژن تھے, فیچرز تھے WBS کے. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ WBS itself is not a work, it's an outline of work. But from manager point of view, it is essentially a technical data gathering structure. وہ تمام ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد essentially جو WBS کی myth ہے, the core of that activity is the bridging between scope and the schedule. What is the overall project or product scope? And what is the time frame available? In between, it's a WBS. تو بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ what is going to be produced when. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے WBS کی ڈیٹیلز اور اسٹرکچرس کو جو ہے نا ڈیفائن کیا جاتا ہے. What is going to be produced as a scope. When it is going to be produced as a schedule. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں how the things are going to be produced کا کوئی ذکر نہیں ہے. That is the point I want to highlight here. WBS میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہوتی. یہ ڈسکشن ڈیزائن کے ٹائم پہ جب اس کی ریسورس ایلوکیشن ہو رہی ہوتی ہے, جب ٹاسک ڈیفائن کیے جا رہے ہوتے ہیں, اٹ از دا فنکشن جاب آف دا ٹیکنیکل مینیجرس. واٹ آر دا ریسورسز ریکوائرڈ ٹو کمپلیٹ اے پرٹیکولر سروس اور فیسلٹی اور دا پروڈکٹ. WBS میں ان ریسورسز کے انپٹ کو ٹیکنیکل ریویو کرنے کے بعد انکارپوریٹ کر دیا جاتا ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر or reviewer, you have to concentrate on what is going to be produced and when it is going to be produced. یہ ایک مین تھا WBS کے ریفرنس سے جو ہم سیلنٹ فیچر میں ڈسکس کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے کچھ اور چیزیں اس کی یوزفلنس کے بارے میں جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروجیکٹ WBS can also be used for the risk management. فار ایگزامپل رسک مینجمنٹ کا ریفرنس ہم اس لیے دیتے تھے کہ جب ڈویژن, لاجیکل ڈویژن ان پروجیکٹس کی جو نا آ جاتی ہے, پروڈکٹ کی ایکٹیویٹیز کی آ گئی, اور چونکہ اب آپ کے پاس ٹیکنیکل اور فنکشنل ڈیٹیل ساری موجود ہے, اٹ مینس ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اور وین a review is due and things are being reviewed, as a project manager, organizer, supervisor, you are in a position to see کہ ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنے میں کیا پرابلم تھے, کاسٹ اوور رن, ٹائم اوور, ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز, سم گرے ایریاز, کامنٹس, یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. تو وہ جو رسک ہوتا ہے ناٹ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ وہ مینیمائز ہو جائے, کیونکہ ڈیورنگ کورس آف ڈیولپمنٹ یو آر فلی اویئر آف دا ایکچوئل ہیپننگ اینڈ یو آر آلسو نو دا ایگزیکیوشن ڈیٹیلز آف دا ایکٹیویٹی against which a product or service is going to be produced. So if you have insight using the WBS milestone, تب آپ کو اس کا رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, اس کو میٹیگیٹ کرنے میں اور سولوشنس کے اس کے اگینسٹ آلٹرنیٹ سولوشن سجیسٹ کرنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے. تو WBS کو ہم نے ایز اے رسک مینجمنٹ بھی جو ہے نا ہم نے ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے علاوہ فائنینشیل مینجمنٹ, فائنینشیل پروجیکٹ کاسٹنگ کے لیے ہم نے WBS کو ایز اے ٹول, ون آف دا موسٹ امپارٹینٹ مینیجریل ٹول جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا. ایز دا ٹائم پاسز آن, تو جو ایکٹیویٹیز, ٹاسک, سب پروجیکٹس, جو بھی اس کی لاجیکل ڈویژن بنتی ہے کسی بھی پروجیکٹس میں, ود دا کمپلیشن آف دوز ٹاسک اور سب ٹاسک اور دا سسٹمس, ان کی ریسورس یوٹیلائزیشن رپورٹ سامنے آ جاتی ہے, اور ریسورس یوٹیلائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کا کاسٹ فیکٹر جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. سو ان اے ڈیو کورس آف ٹائم یو آر ان اے پوزیشن ٹو نو ویئر ڈو وی اسٹینڈ فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو. یہ بھی چانس ہے کہ ایک پرٹیکولر ایکٹیویٹی یا کمپوننٹ کی کریشن کے لیے جو بجٹ اور جو ریسورسز ایسٹیمیٹ کیے گئے تھے پریکٹیکلی وہ کاسٹ اوور رن
کی صورت میں بہت بڑھ گئے. Now you know in advance کہ one of the component is costing high. Quickly you will go back and reschedule your entire your scheme of implementation کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کاسٹ سیونگ کر سکتے ہیں. تو not only WBS helps you as a manager to keep an eye on the cost, it also helps you to optimize the cost as the progress of the project goes on. تو اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ WBS ایکچولی ہوتا کیا ہے. اس میں بنیادی طور پر ہم نے کہا تھا کہ اٹس اے ڈیفینیشن آف پروجیکٹ ان ٹرمز آف ورک. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ورک کی ڈیفینیشن ہے جو اس کو ڈیٹیل پرووائڈ کی جاتی ہے دوز آر دا ڈیلیوریبل اورینٹڈ گروپنگس. دیز آر ناٹ جسٹ اسٹیٹمنٹس تھنگس شوڈ بی ڈن ان دس وے تھنگس ول بی ڈن ان دیٹ وے. نو, یہ WBS میں جو ڈیٹیلز ہیں اینڈ اس کا یہی ہوگا کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ آفٹر کمپلیٹنگ اے ایکٹیویٹی, ویئر وی ول اسپینڈ آفٹر اسپینڈنگ ایکس نمبر آف ریسورسز, اینڈ واٹ از دا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ریکوائرمنٹ ٹو اچیو اے پرٹیکولر مائل اسٹون. تو یہ وہ چیزیں انڈیکیٹرز ہیں جو WBS کی لینگویج میں جو ہے نا ڈیفائن کیے جاتے ہیں. ڈفرینٹ لیولز ہیں WBS میں. ہائیسٹ لیول پہ فرام مینیجریل سپروائزری پوائنٹ آف ویو سے مائکرو لیول کے ٹارگیٹس یا اس کے انڈیکیٹر جو ہے ڈیفائن ہوتے ہیں. دین وی ہیو لیول 2, لیول 3, لیول 4 ڈپینڈنگ اپان دا کمپلیکسٹی. جو ہم لیول پہ جو ہے نا بڑھتے چلے جائیں گے مینس دا مور وی ڈیوائڈ اے پرٹیکولر پروجیکٹ انٹو سب ڈویژنس, اس کی ڈیٹیلس جو ہے مائکرو لیول ڈیٹیل اور کمپلیکسٹی بڑھتی چلی جائے گی. اینڈ آنے والے سیشن میں ہم ڈفرینٹ ایگزامپل اور السٹریشن کے ذریعے اس کو فردر ہم ڈسکس کریں گے یہ کمپلیکسٹی کیسے انہینس کرتی ہے, انکریز کرتی ہے, یا واٹ از دا سچویشن ویئر ڈویژن آف اے سمپل پروجیکٹس انسٹیڈ آف گیونگ یو اے پلس پوائنٹ پٹ یو ان اے نیگیٹو پوزیشن. تو اٹس ناٹ آلویز نیسیسری دیٹ یو ڈیوائڈ اینی کائنڈ آف پروجیکٹ انٹو ملٹیپل لیول ایکٹیویٹیز. یہ تو پروجیکٹ کی نیچر ہے, کمپلیکسٹی اور ریکوائرمنٹ ہے, کس لیول پہ آپ اس کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے آرگنائزیشن کی پالیسی کیا ہے, یور اپروچ ٹورڈ کمپلیشن آف دا پروجیکٹ وہ کیا ہے, اور پروجیکٹ اٹ سیلف دا نیچر آف پروجیکٹ وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس ڈویژن کو کتنے لیول پہ ڈیفائن کرنا چاہیے. تو ڈیلیوریبل تھنگس آر اویلیبل ایز اے پارٹ آف WBS ڈاکومنٹ. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ WBS شوڈ ناٹ بی کنفیوز ود دا اسکیجول اور دا پلان. WBS a kind of separate document which gives you outline of the work. اور جو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا تھا it bridges between the scope and the schedule. یہ اس کا ایسنس تھا WBS ڈاکومنٹ کے حوالے سے. یوزفلنس کی ہم نے کچھ اس میں بات کی تھی. لاسٹلی پچھلے سیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ WBS اے مینڈیٹری مینیجریل ٹول فار موسٹ آف دا سافٹ ویئر اورینٹڈ پروجیکٹس. اس سلسلے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہم نے ڈسکس کیے تھے. رسک مینجمنٹ, کاسٹ مینجمنٹ, ری اسکیجولنگ کی ہم نے بات کی تھی. ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ WBS کی مدد سے ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو کین ری اسائن دا ورک, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اڈہیرنس ٹو دا اوور آل پلان اور اسکیجول وہ بھی پاسبل تھا. اور جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دیٹ نو ون شوڈ بی الاؤڈ to work on activity which is not listed in the WBS. اس کا مطلب یہ ہوا کہ your WBS must contain 100% what is going to be delivered, produced. Anything beyond that means extra work is going on, or as a good project manager, these things should not be encouraged. Similarly, as a project manager, considering the WBS, reviewing the WBS details, اگر کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہو سکتا, ایڈیشنل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی which is not listed in the WBS, تو no activity can be skipped or missed or or disguised in such a way that it's not clearly spelled out. تو یہ وہ چیزیں WBS کے ریفرنس سے ہم نے ڈسکس کی تھی. Now let's discuss another important and useful tool which you as a project manager can benefit from WBS documentation and facilities. That is mapping WBS for cost management. دیکھیں الٹیمیٹ گول ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کا کیا ہے
the product should be produced in a timely fashion but within the given cost. Cost اور ٹائم یہ ہمیشہ سے اسکیئرس کموڈیٹی رہی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اینڈ دا سملر کائنڈ آف ٹیکنالوجی پروجیکٹس. تو اب آپ WBS ڈاکومنٹیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ون آف دا بینیفٹ ہے اس کو آپ کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں یہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈر کاسٹ مینجمنٹ آف دا پروجیکٹ. ان اے پروڈکٹ اورینٹیڈ WBS we have a different kind of projects. One project could be software project related to the services. وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کاسٹ مینجمنٹ کا کرائٹیریا ذرا ڈفرینٹ ہو جائے کہ کاسٹ ایلیمنٹ جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ کوڈ بی سلائٹلی ڈفرینٹ. لیکن دا تھنگ وچ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ود ریفرنس ٹو ا پروڈکٹ اورینٹیڈ WBS. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک ایسا پروجیکٹ مینیج کر رہے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں وچ از گوئنگ ٹو پروڈیوس اے پروڈکٹ, سافٹ ویئر پروڈکٹ. تو اس میں پھر کاسٹنگ کا ایلیمنٹ جو ہے نا کیسے ڈٹرمن ہوتا ہے, کیسے آپ اس کو ایز اے ٹول جو ہے نا یوز کرتے ہیں. دین یو کین ریلیٹ اینڈ کسٹمائز دیٹ دوز فیچرس ود ریفرنس ٹو دا ادر سافٹ ویئر پروجیکٹس یو آر ان چارج اور یو آر ریسپانسبل ٹو امپلیمنٹ. سو کمنگ بیک ٹو دیٹ پروڈکٹ اورینٹیڈ WBS, functional categories of project work may form the cost accounts within a WBS statement. اب یہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ کمپلیکس پروجیکٹ کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا انٹو سب پروجیکٹس اور دا ورک پیکیجز. اب یہ ورک پیکیجز کا جو کاسٹ فیکٹر کیا ہے, اب ہم کو ریفرنس اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں ایز اے کاسٹ اکاؤنٹ. دا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, ٹاسک, سب پروجیکٹ, سب سسٹمس, ان کو آپ کاسٹ اکاؤنٹ کے ریفرنس سے جو ہے نا ڈیل کریں گے. Cost account managers are responsible for a functional area's contribution to a WBS element. اب اس کی کاسٹنگ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم WBS کی بات کرتے ہیں ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو آر کنسرنڈ ود واٹ از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ اینڈ وین اٹ از گوئنگ ٹو بی پروڈیوسڈ. جو وہ درمیان کا جو ٹیکنیکل اسپیکٹ تھا ہاؤ, یہاں پہ آ کے اگر ڈیزائن کی بات ہے تو دیز آر دا ٹیکنیکل پروفیشنلز ہو آر ریسپانسبل ٹو estimate and associate the inputs. جو فائنینشیل مینیجرز ہیں they take care of the financial aspect. That means the entire project activity جس کے لیے آپ کے پاس you have a one single value, contractual value, کہ اس contract value میں آپ نے ایک سروس فیسلٹی یا پروڈکٹ پروڈیوس کرنی ہے. Then you are dividing that cost into sub elements جس کو ہم یہاں بات کر رہے ہیں کاسٹ اکاؤنٹس. These cost accounts are directly related to the work being generated, output being generated at different levels. اب اگر ہم ایک ایسے پروڈکٹ کی بات کریں جس میں ڈسٹنکٹ ماڈیولز ہیں اور ان ماڈیولز کی نیچر بھی ایسی ہے, one module is related to, for example, to the communication facilities. Other modules is user interface. Third module could be related to the customized environment. اگر کوئی مشینری ہے, پلانٹ ہے, اس میں کوئی سیمولیشن ماڈلز اگر ہے. اب یہ تین طرح کے جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں جو ایک پروڈکٹ سافٹ ویئر پروڈکٹس کو ریلیٹ کرتے ہیں, نیچرلی ان کی کاسٹ ایسٹیمیشن کے لیے ڈفرینٹ فائنینشیل مینیجر ول بی ریکوائرڈ. کمیونیکیشن ریلیٹڈ گروپ آف پیپل ول ایسٹیمیٹ اباؤٹ دا کاسٹ, ڈیوریشن, ادر اسپیکٹس. یوزر انٹرفیس کے کچھ اور لوگ ہوں گے. سیمولیشنس میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہوں گے. whosoever they are, جو پروجیکٹ کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کے جو اکاؤنٹس مینیجرس ہیں وہ اس کی کاسٹنگ جو ہے نا وہ کریں گے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو مسٹ لک ان ٹو دیٹ ویری امپارٹینٹ فیکٹر کہ وہ جو کاسٹ مینیجرس ہیں ان کی ان پٹ اس WBS میں کتنی ہے, ہاؤ مچ دے ور ریلیٹڈ اینڈ ور سوٹیبل فار ایسٹیمیٹنگ اور پریپیئرنگ دا WBS. اف دے ور کوائٹ کمپیٹیبل, ناؤ یو ہیو اے گڈ ٹول ہیئر. اب اس کی جو ماڈیول, جو سسٹم یا جو جس کو ہم نے بات کی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کی ایکٹیویٹی یا سب ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے اس کی کاسٹنگ جو ہے آپ اس کے مطابق میپ کریں گے. وٹ واز ایسٹیمیٹڈ ٹو پروڈیوس دیٹ اینڈ وٹ ہیز ایکچولی اسپینڈ آن دیٹ. یہ آپ کے لیے اس لیے پاسبل ہے کہ آپ نے اس کو ورک بریک ڈاؤن ٹیکنالوجی کی یوز کرتے ہوئے سب سسٹم سب پروڈکٹ کو کیٹیگرائز کر لیا. دیز کاسٹ اکاؤنٹس جس کا تعلق ہے اس کے آؤٹ پٹ جنریشن کے ساتھ, cost accounts from several departments or functions may combine into one WBS statement. یہ پاسبل ہے کہ آپ کے WBS میں کاسٹ اکاؤنٹنٹ سے متعلق ایک ہی اسٹیٹمنٹ, ایک ماڈیول ہے. Then you are further dividing these modules
ایز پر دا اسپیسیفک ریکوائرمنٹ. اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ اس سلسلے میں یہ ہے کہ انٹرنل ڈپارٹمنٹ پلاننگ فار اے کاسٹ اکاؤنٹ ول بی میڈ اپ آف انڈیویجول ورک پیکج. پھر آپ ان کو ایکومولیٹ کریں گے، انڈیویجولس کو آپ گروپ کریں گے سیکشن لیول پہ، سیکشن سے آپ ڈویژن پہ لیول پہ چلے جاتے ہیں. دین یو انٹیگریٹ آل دیز تھنگ ٹو پریپیئر ون پرٹیکولر ماڈیول. تو WBS میں فرام ورک پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ پروویژن ہے کہ آپ میگا پروجیکٹ کو مائکرو لیول میں ایکٹیویٹیز یا ٹاسک میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، فرام فائنینشیل پوائنٹ آف ویو یو کین ڈو دا سیم. ان تمام لیولس کے اگینسٹ جو بھی اس کی کاسٹنگ ہے یو کین بریک اٹ ڈاؤن. Essentially, a work package will typically have its own budget and schedule. کیونکہ ہم نے بریک ڈاؤن کر دیا تھا اٹس لاجیکل، تو یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ اپان. اب چانس یہ ہے if you are a project manager to supervise or manage the entire product, then there are so many other sub-projects or the sub-products which are being generated as a result of division of work. It's up to you or it's up to the organization. ان کی جو sensitivity کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہے. Do you want to look into the all details yourself or you want to pass on to the supervisors, sub-supervisors, ڈپٹی managers. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ انڈیویجول پروجیکٹ اکاؤنٹ مسٹ ہیو دیئر اون اسکیجول اینڈ دیئر اون بجٹ. ان کو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی ٹو یوٹیلائز دا ریسورسز ان دا گیون ٹائم فریم اگر آپ نے دے دی ہے تو دین اٹس نو ریسپانسبلٹی آف دا ڈپٹی مینیجرز، دا ادر سپروائزرز. وہ اسی پیٹرن میں اس ایکٹیویٹی کو فالو اپ کریں گے جس پیٹرن میں آپ اوور آل پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں. دا اوور آل بینیفٹ فرام دس فیسلٹی از، اب آپ کے پاس مائکرو لیول پہ ٹو ایکسٹینٹ یو وانٹ اس کی انفارمیشن اویلیبل ہے، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف پرفارمنس بٹ آلسو ان ٹرمز آف فائنینشیل یوٹیلائزیشن آف یور ریسورسز وچ ریلیٹس ٹو دا کاسٹ. جب آپ کے پاس مائکرو لیول کی ڈیٹیل آ گئی، نو یو آر ان اے پوزیشن ٹو ری الائن دا ریسورسز، ٹو ری اسائن دا ریسورسز، اور if situation demands you can put in the alternates, compatible alternates and other scenarios جو آپ کے کاسٹ کو جو ہے آپٹیمائز کر سکیں یا ٹریک بیک کر سکیں اگر اٹس اے کاسٹ اوور ان سچویشن. کاسٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے WBS کے ایک اور جو یوزیج ہے وہ یہ ہے کہ the work packages should be small enough to be executed by individual or small groups in a single department and they should be of relatively short duration. جب آپ ان کو لاجیکلی گروپ کر رہے ہیں اور ٹو مینی گروپنگس، وہ بھی ایک پرابلم ہے، اس کا کنٹرول مینجمنٹ اور اوور آل فنکشنلٹی کو افیکٹ کرتی ہیں. اینڈ ٹو اسمال نمبرز may not achieve the result جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ ٹپیکلی اسپیکنگ جو ڈپارٹمنٹ اس پرٹیکولر سروس فیسلٹی یا پروڈکٹ کے لیے اسپیشلائزیشن رکھتا ہے، دیٹ ڈپارٹمنٹ مسٹ بی گیون all these resources and the division should be made in such a way کہ وہ جو ایک سب سسٹم ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ لیول پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اس کی انٹریکشن ود ادر ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈویژنز منیمم ہو. اس طریقے سے اب آپ کے جو اوور آل اچیومنٹ ٹورڈز دا گول ان اے کاسٹ افیکٹو وے وہ آپ کے لیے جو ہے مینیجیبل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. ویسے تو کوئی اس کا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ وٹ شوڈ بی دا ڈیوریشن، وٹ شوڈ بی دا سائز. یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کسی بھی پروجیکٹ کی کمپلیکسٹی پہ اور اس کی مینیجریل اسٹریٹجی کے اوپر. بٹ میجارٹی آف دا ایکسپرٹس ایگری آن that the duration of those smaller units of the task or the work should not be in the days or should not be in terms of months. A few weeks, probably 1 to 2 weeks. Again, it depends. If you are working on a technology project, یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں regardless of the fact کہ وہ آپ کا جو سافٹ ویئر پروجیکٹ ہے کتنا کمپلیکس ہے، you don't have enough time. پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیکنالوجی کیپ آن چینجنگ، اور ہم نے ایک چیز یہ بھی ریفر کی تھی، ایکسپرٹ اوپینین یہ تھی کہ آفٹر ایوری 18 to 24 months نیو ٹیکنالوجی کمز انٹو دا مارکیٹ. یہ تو تھے ہارڈ ویئر پوائنٹ آف ویو سے. فرام سافٹ ویئر پوائنٹ آف ویو لاٹ آف ٹولز یوٹیلیٹیز آر بینگ انٹروڈیوسڈ. So you can't afford to drag on or stretch the time period and wait for that service or facility to be produced towards the end of that
given time frame. تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ ہمیشہ لمیٹڈ ہوتا ہے. If you have a limited time, then what you have to do? Then you have to group different activities, and if the situation permits and the project design allows you, then you start a parallel activities. تو جب اتنی کمپلیکسٹیز ہے, اتنے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, تو جو گیون ٹائم فریم فار a reasonably deliverable smaller group جو ہے, it should not be more than 2 weeks. But again, I said earlier, it's not a hard and fast rule. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اوور آل ٹائم فریم کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, پروجیکٹ کی نیچر کیا آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ پیرلل ایکٹیویٹیز جو ہے نا پرفارم کر سکیں, جس میں پریسیڈنٹس, پری ریکویزٹس اور اس کے فالو اپ اور ڈپینڈنسیز جو ہے نا وہ کتنی ہے. وٹ ایور دا کیس میں بھی, آپ کو دا اسمالر یونٹ آف دا ٹائم فریم اسائن ٹو دا سب سسٹم, وہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر اس کو دیکھنا ہے. اینڈ اف یو فیل دا ٹائم از ٹو لیس اور ٹائم ٹو لارج, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ WBS ڈاکومنٹ شوڈ بی, ون آف دا فیچر آف WBS ڈاکومنٹ از اٹ شوڈ اکوموڈیٹ دا چینجز, الاؤز یو ٹو ڈیلیٹ اور ایڈ نیو فیچرز, نیو ریویژنس ایز پر دا ایکچوئل ریکوائرمنٹس. تو آپ اس کے مطابق اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہاں پہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کاسٹ مینجمنٹ. جس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے اسمالر ڈیوریشن ریکوائرڈ ہے, ادر تھنگ ریمینس دا سیم, نیچرلی اس کی کاسٹ بھی کم ہوگی. چونکہ سافٹ ویئر ڈیولپس میں ہیومن انپٹ بہت زیادہ ہے, اور آئی اگین ریکال, بہت شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو سافٹ ویئر پروجیکٹ ہے بائی ڈیفینیشن اس میں انویزیبلٹی فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے ڈیورنگ ایگزیکیوشن اور اینڈ پریپریشن. اف یو کانٹ سی دیٹ واٹس گوئنگ آن ٹل دا فائنل پروڈکٹ از ان یور ہینڈ, تو اس کے لحاظ سے بھی اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ٹائم فریم کو جو ہے نا چیک کریں, کنٹرول کریں. اب ایک اور سچویشن ہے لارجر پروجیکٹس کی. اگر اسمالر پروجیکٹس ہیں, اس کے ڈیوریشن اسمال ہے, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان ویکس. بٹ ان کیس آف لارجر پروجیکٹس, the larger projects will assemble larger work packages that can be appropriately managed and controlled. Their time frame will be adjusted, required as per the complexity of those larger projects. But again, even if you are managing a larger project, the time frame should be optimal. You cannot wait for a longer period to get the output or the sub-product against their sub-modules. تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ ٹائم فریم کی ایسوسیشن کیلکولیشنز ان دا WBS جو پہلے سے ایسٹیمیشن کے ٹائم پہ ڈٹرمن کی گئی ہے, آپ اس WBS ڈاکومنٹ کو ذہن میں رکھیں, اس کو ریویو کریں, اینڈ اف پاسبل یو ہیو لک اینڈ ہیو اندر تھاٹ کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم اف یو فیل کہ اس کے ساتھ جو ٹائم فیکٹر ایسوسیٹ کیا گیا تھا ایٹ دا ٹائم آف ایسٹیمیشن اٹ ریکوائرز ریویژنس, تو اس کو جہاں کہیں ممکن ہو اس ٹائم فریم کو, الیپسس کو جو ہے نا یہاں پہ مینیج کر لیں, کنٹرول کر لیں. نو ایک اور امپارٹنٹ پوائنٹ فرام پروجیکٹ مینیجر پوائنٹ آف ویو دیٹ یو مسٹ کنسیڈر, اینڈ دیٹ از دا پروجیکٹ مینیجر ول ہیو ٹو ڈیسائڈ ٹو what degree employment of various details of WBS implementation will benefit the efficient management of the project. It's not the management, it's not the stakeholder, it's not the designers, it's a project management team. You as a project manager, you have to take a technical decision, a professional decision کہ آپ اس کی جو WBS کی جو امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز ہے, اس کی لیولز ہیں, کس حد تک رکھنا چاہ رہے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. یو وانٹ ٹو لک ایچ اینڈ ایوری ایکٹیویٹی, تو آپ اس کے لیول اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے, تو مائکرو لیول ڈیٹیل ول کم ٹو یو. اور یو وانٹ ٹو پاس آن دا سب لیول, سب پروڈکٹ, سب پروجیکٹ, سب سسٹم رسپانسبلٹیز ٹو دا سپروائزرز, اور ان سے آپ آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ لینا چاہ رہے ہیں, تو اسی کے مطابق آپ اس کے لیول ڈیفائن کریں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن بریک ڈاؤن جو ہے اس کے اوپر ہوگی. تو یہ وہ ایک کیس ہے, ایک ون پرٹیکولر اسپیکٹ ہے جو which is directly related to the project manager, not the organization management. ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ on a very small project, a formal WBS may serve no useful purpose, but it can become valuable if project size or complexity start to increase. تو یہ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, if the kind of project you are supervising, اس کا historical data سامنے ہے, all the team members are well versed, experienced, and there's not
جو ایک نون اس کے پیرامیٹرز ہیں. تو اٹ مے ناٹ بی بینیفیشیل ٹو گو ان ٹو اے فارمل WBS آف ملٹیپل لیولس. تو اس کے سمپلیفائڈ میٹر میں اس کو ورک بریک ڈاؤن کو جو ہے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. سو ویدر اٹس اے کمپلیکس پروجیکٹ اور اٹس اے اسمال پروجیکٹ, اٹس اے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم جس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کی ڈیٹیلس کیا ہونی ہے اور اس کے مطابق اس کو ایز اے کنٹرول اور مانیٹرنگ ٹول کے طور پہ جو ہے استعمال کریں گے. Now I want you to concentrate on the display, which I'm reading for you, then I shall explain it. As an organization project management environment matures, or as larger size and complexities are encountered, applications of WBS concept can evolve from an ad hoc list of tasks to time-phased activity list. Task list clustered by project deliverables and services, or an end product focused WBS fed by cost accounts and work packages can be prepared. اس کا مطلب یہ ہے کسی بھی ایک آرگنائزیشن میں جس ہم پروجیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, there could be a situation کہ شروع میں that organization was operating on a non-automated systems. Now with the introduction of technology, management style, policies of that organization, they have decided to go for a technology-oriented operations. All the peoples, users, stakeholders, decision makers are fully trained and tuned to the concept. Now they are ready to accept the technology-based systems. اب اس میں یہ ہوگا کہ شروع میں جو سسٹم تھا, سمپلیفائڈ سسٹم آف مینجمنٹ تھا یا آپریشنس تھا, ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ ایک اڈاک لسٹ آف دا میجر ایکٹیویٹیز ڈسکرائبڈ ان نان پروفیشنل وے وہ چیز تو پہلے سے موجود ہو. بٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایڈوانسڈ کائنڈ آف ایپلیکیشنس جہاں پہ ہم یوز آف ٹیکنالوجی, فیسلٹی, میتھڈ, پروسیجرز کو ریفائن کر کے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور جسٹ تھنک اباؤٹ این ISO سرٹیفکیشن ٹائپ آف تھنگ. کوئی بھی آرگنائزیشن جب یہ ڈیسائیڈ کرے کہ we want to have ISO certification, تو ان کی process engineering that needs to be evolved. The same organization, the same company producing the similar kind of product, when they want to acquire ISO certification, ان کے internal systems, methods, documentation, procedures needs to be evolved. اب ایک نیا سینیریو یہاں پہ ڈیولپ ہو گیا. When this is the situation, then اب وہ جو ہم نے ایڈہاک لسٹ آف ٹاسک کی ہم بات کی تھی, تو اس میں اب ڈفرینس یہ آئے گا, دیٹ ہیز ٹو بی کنورٹیڈ انٹو ٹائم فیزڈ ایکٹیویٹی لسٹ. یہ اوپن اینڈیڈ نہیں ہوں گی. ایکٹیویٹی نیڈس ٹو بی ٹائم باؤنڈ. نہ صرف یہ کہ وہ ٹائم باؤنڈ ہوں گے, ٹاسک نیڈس ٹو بی کلسٹرڈ. وہ تمام ٹاسک اس طریقے سے آپ گروپنگ کریں گے کہ جو پروجیکٹ ڈیلیوریبلز ہیں وہ اس کے گرد ایوالو کریں. سو دا لاجیکل ڈویژن اینڈ گروپنگ آف دا ٹاسک آر the products being produced against the task, وہ اس کے اوپر ری ورک کریں گے. تو دیٹ از دا ایولیوشن آف دا WBS فار دا سیم آرگنائزیشن جو پہلے ایک سمپل طریقے سے آپریٹ ہو رہی تھی, اب اس کو ٹیکنالوجی بیسڈ آپریشنز میں وہ چیز چینج ہو جائے گی. سو دس ٹرانزیشن ڈیمانڈس یو ایز اے پروجیکٹ مینیجر, اف یو ہیو بین ایسوسیٹیڈ فرام دا بگننگ, اب آپ کو اس کی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, اسٹریٹجی, اسٹائلس کو اکارڈنگلی اس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے, ان کے ورک پیکیجز کو اس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے, ان کے جو کاسٹ اکاؤنٹس ہیں اس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے کہ ان تمام جو پروسیس انجینئرنگ کے نتیجے میں جو لاجیکل گروپنگ ہے ان کے ڈیلیوریبل ہیں وہ آپٹیملی اور پریکٹیکلی ایوالو ہو جائیں. اس کو ہم ایک اور السٹریشن کے ذریعے اب ڈسکس کرتے ہیں. یو کین سی آن دا اسکرین اے ڈائیگرام شوئنگ میپنگ WBS فار کاسٹ مینجمنٹ. آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو فرسٹ لائن پہ آن ٹاپ آف دا رو 4 اس میں سیکشن کہہ لیں, سب سسٹم کہہ لیں, وہ آپ کو ایلیمنٹس, وی کال اٹ اے WBS ایلیمنٹس, 4 ایلیمنٹس ٹیپیکل جو ہے ڈیفائن کیے ہیں. دیز ایلیمنٹ ول بی ڈفرینٹ فرام پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ اور سروس ٹو سروس. تو اس کو اب ٹیپیکل ایگزامپل کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کاسٹ مینجمنٹ کے السٹریشنز ہے جس میں جو ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں انہوں نے ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر, سسٹم انجینئرنگ اور ٹریننگ 4 انہوں نے ایلیمنٹ ڈیفائن کیا. ریمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ WBS فار دا پروڈکٹ اورینٹیڈ پروجیکٹ. یہ وہ
سافٹ ویئر پروجیکٹ ہے جس میں پروڈکٹ جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے، تو اس میں ہارڈ ویئر جو انوالو ہے پروڈکٹ تو تیار کرنے میں، ایک ماڈیول وہ ہو گیا. نیچرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سافٹ ویئر پروجیکٹ، تو اس کے سافٹ ویئر بھی ہوگا اس سے ریلیٹڈ. پھر سسٹم انجینئرنگ، اس کی آرکیٹیکچر ہے، ڈیزائن ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک ایلیمنٹ ہو گیا. اور اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کے لیے اس کی کسٹمائزیشن ہے، ٹریننگ ہے، اورینٹیشن ہے، وہ ہو گئے. تو یہ 4 ایک ایلیمنٹ ہے WBS کے اندر. ورٹیکلی اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو دیر آر فنکشنل ایریاز: انفارمیشن سسٹم، پرچیزنگ، ٹیسٹنگ، ٹیکنیکل ایڈیٹرز، یہ اس کے فنکشنل ایریاز ہیں. اگر آپ اس کو ہاریزونٹل، ورٹیکل، ڈاٹڈ لائن پہ کنسنٹریٹ کریں تو یو ول سی انڈرنیتھ ہارڈ ویئر اینڈ اکراس انفو سسٹم کاسٹ اکاؤنٹ نمبرز ہیں، کاسٹ اکاؤنٹ 1 2 3 4. اب یہ ڈفرینٹ کاسٹ اکاؤنٹ جو ہیں اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے WBS میں ڈیفائن کیے گئے ہیں. ون آف دا کاسٹ اکاؤنٹ ہیز بین فردر مائکروسکوپیکلی ویژولائزڈ. اس کو اگر آپ دیکھیں تو انڈر سسٹم انجینئرنگ اینڈ اگینسٹ پرچیزنگ اور ایک کاسٹ اکاؤنٹ کو فردر ایلیبوریٹ کیا ہے ان ٹرمز آف ورک پیکیجز، کہ سسٹم انجینئرنگ کے لیے وٹ ایور پروکیورمنٹ از ریکوائرڈ اس میں ڈفرینٹ اس کے آئٹمز ہوں گے. ان آئٹمس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ورک پیکیجز کا نام دیا. تو اب یہ اس میں اگر آپ شیڈڈ ایریاز دیکھیں، دیر آر 4 شیڈڈ ایریاز. دیز 4 شیڈڈ ایریاز ریلیٹ ٹو دا 4 ڈفرینٹ ورک پیکیجز. تو یہ جب 4 ورک پیکیج یا 4 آئٹم کہہ لیں ٹو اسٹارٹ ود دیٹ، ان کو اگر پرچیز کر لیا گیا ہے سسٹم انجینئرنگ کے لیے، بائی دا ٹائم دیز تھنگز آر میڈ اویلیبل ٹو دا سسٹم انجینئرنگ ٹیم، اب وہ WBS کا ایک فنکشن وہ پرفارم ہو گیا. اور اس کے اگینسٹ اس کے انڈیویجول ورک پیکیج کی کاسٹ اینڈ پرٹیکولرلی دا پرچیزنگ فنکشن کی کاسٹ فار دا سسٹم انجینئرنگ وہ ہوگی. اسی سسٹم انجینئرنگ کے ریفرنس ہم بات کریں تو ایڈیشنل کاسٹ ول بی فار ایگزامپل انفارمیشن سسٹم، جو بھی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن سسٹم تیار کرنا ہے، ایکوائر کرنا ہے، اس کی بھی کوئی کاسٹ ہوگی. سملرلی اس کے ورک پیکیجز بن جائیں گے. ٹیسٹنگ، جو کہ پروڈکٹ تیار کی جا رہی ہے نا، ہم کوالٹی ایشورنس کی بھی بات کریں گے، میٹنگ دا اسٹینڈرڈس کی بھی بات کریں گے، اور ریکوائرمنٹ انالیسس جو ہے یوزر کا، کلائنٹ کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ اٹ شوڈ میٹ دا یوزر ریکوائرمنٹ اینڈ ایکسپیکٹیشن. تو اور اس کی ٹیکنیکل وائبلٹی اور سوٹیبلٹی کی بات کریں گے تو اس کی ٹیسٹنگ بھی ہونی ہے، یہ بھی ایک ایڈیشنل کاسٹ ہے. تو ساتھ ہی اس کی ٹیکنیکل ایڈیٹرز بفور دا پروڈکٹ اٹس پاسڈ آن ٹو دا اینڈ یوزرز، اس کی تمام ٹیکنیکل پیرامیٹرس کی جو ہے مائکرو لیول ریفائنمنٹ جو ہے نا وہ بھی ان لوگوں کا کام ہے. تو یہ جو ہم نے فنکشنل ایریاز ڈیفائن کیے اور اس کے اوپر ایلیمنٹس ڈیفائن کیے، ان کا بریک ڈاؤن فردر بھی ہو سکتا ہے، کچھ پروجیکٹس میں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لسٹیشن آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے دا ورک پیکیجز اور دا کاسٹ اکاؤنٹ. یہ کاسٹ اکاؤنٹس دوز کوڈ بھی ڈزنس اور دوز کوڈز بھی ہنڈریڈز اینڈ نمبرس، چاہے یہ ہنڈریڈز اور تھاؤزینڈ اینڈ نمبرس میں ہوں یا ڈزنز میں ہوں. یو ہیو ٹو ہیو اے کاسٹ اکاؤنٹنگ میکانزم ٹو انٹیگریٹ آل دیز. جس طرح جو ورک پیکیجز کمپلیٹ ہوتے چلے جائیں، فنکشنل ایریاز میں وہ پرفارمنس رپورٹ کمپلیٹ ہوتی چلی جائے، اس ایلیمنٹ کے تمام فنکشنل ایریاز کمپلیٹ ہوتے چلے جائیں، آپ ایز اے پروجیکٹ مینیجر یوزنگ WBS ڈیٹیلز لائک دیز کین بیٹر مینیج دا کاسٹ فیکٹر. یہ تھا جو ہم نے یہاں پہ اس السٹریشن کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. نو اے فیو ورڈس آف کاشن اباؤٹ دا WBS. اب تک تو ہم یہ بات کرتے چلے آئے کہ WBS اے ویری یوزفل ٹول، ویری افیکٹو ٹول، اینڈ ایز اے میٹر فیکٹ اٹس اے مینڈیٹری ٹول. ٹول تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یوزفل بھی ہے، افیکٹونیس بھی ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل فار دا پوائنٹس I am going to discuss right now. Number 1, the WBS is a useful tool provided it's constantly updated. ہم نے کہیں یہ ڈسکس نہیں کیا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ایک دفعہ تیار ہو جائے گا ہمیشہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا ہوگا. نو، دس از ناٹ دا تھنگ. اگر ہم نے یہ ریفر کیا ہے کہ دس از اے ڈاکومنٹ وچ کین بی یوزڈ بائی دا پروجیکٹ مینیجر ٹو مینیج اینڈ کنٹرول دا کاسٹ اینڈ ادر تھنگس، دیٹ از جسٹ اے ٹول. But that tool should be dynamic in nature. With the passage of time,
جب پروجیکٹس کی ڈفرینٹ پروگرس رپورٹ سامنے آ جائیں, پروجیکٹس کی اوور آل پرفارمنس سامنے ہو, اف ریکوائرز اس میں چینجز جو ہے نا کرنی چاہیے, سو دیٹ اٹ بیکمز اے ڈائنامک اینڈ پریکٹیکل, اور جو اس کی اوور آل ایگزیکیوشن پلان کی ریکوائرمنٹ ایکچولی اس کے مطابق اس کو جو ہے نا اپڈیٹ ہونا چاہیے. اف اٹس اپڈیٹڈ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ دین پرابلی اٹس اے گڈ ٹول. اگر ایک ملٹیپل ایئر پروجیکٹس تھا اینڈ وی آر ان دا لاسٹ ایئر آف پروجیکٹ اینڈ WBS واز نیور اپڈیٹڈ, if we look back there could have been some gray areas, difficult areas, constraints, problems. اس کے مطابق اگر کسی نے WBS کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے تو لاسٹ ایئر میں ٹورڈ دا اینڈ آف پروجیکٹ ایکٹیویٹی اور ان دا مڈل آف دا پروجیکٹ ایکٹیویٹی اس کی افیکٹونیس, یوزفلنس اتنی رہ نہیں جاتی. اور اس کے مقابلے میں اگر آل دوز ایونٹس اینڈ آل دوز تھنگس ٹیکنیکل, نان ٹیکنیکل, لاجسٹیکل, ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے, تو پرابلی یو آر ان اے سیف پلیس اینڈ یو کین ڈیٹرمن دا وے پروجیکٹ ہیز بین پروگریسنگ. فیوچر میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسپیڈ, پرفارمنس وہ کیسی رہے گی. ادروائز دا لیول آف انسرٹنٹی ول ریمین. یو مائٹ کاٹ اپ ٹوورڈ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ کیونکہ اس کی اپڈیشن تو ہوئی نہیں تھی. تو یوزفلنس کا تعلق یہ ہے, دا WBS should be constantly updated as per the requirement. Secondly, it should be updated periodically together with the project development plan and the project schedule. ایک تو تھی جو پروجیکٹس کی ہسٹری تھی, وٹ ایور اٹ از بینگ ہیپننگ ڈیورنگ دا پروجیکٹ ایگزیکیوشن, اس کی بیس پہ یو ہیو بین ڈرائیوڈ اور فورسڈ اور موٹیویٹیڈ اور انفلوئنسڈ to revise your WBS. That is one aspect because you have to deliver. Second aspect is don't revise it, don't change it unilaterally. You have to check the development plan, project development plan. If you remember, second topic میں جب ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان SDP, ہم نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ SDP includes the all detail including the WBS detail. Cost factor, time factor, resource allocation, these are all part of your software development plan. تو آپ نے جو اپڈیشن کرنی ہے WBS میں, that should be consistent with the software development plan. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ software development plan itself should also be dynamic in nature, اور وہ بھی as the project progress moves on, اس پلان کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. اور another important point is if there is a situation plan does not allow you to extend the time or go for the enhanced cost or think about the alternatives suggested earlier. اگر وہ پلان کا حصہ نہیں ہے, it will be very difficult for you to unilaterally update the WBS. But as a project manager, you are in a position to discuss and convince the others, look, this is mandatory thing that cannot be avoided. Then you have to go back to the policy makers, the decision makers, the sponsors, اور جو آپ کے WBS میں changes required ہیں, which are the natural requirement as a result of project activities. تو آپ کے plans کو بھی accordingly update, modify ہونا چاہیے. And if that plan modification requires time extension from legal point of view, from contractor point of view, from organization own policy point of view, you as a project manager must take care of that. یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس چیز کو آپ چیک کریں گے. One more thing I want you to be aware of. Depending upon the situation کہ آپ کس پوزیشن میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا رول ادا کر رہے ہیں. You could be a manager taking care of one sub system, or you are a deputy manager taking care of a group of systems, or you are a project manager or the director responsible for the entire activity. If you are a project director responsible for the entire activity, then you have inbuilt positions and strength as a project manager. Remember, you know how this project is going to be prepared. As a project manager, you are fully aware of the technicalities and other aspects of that project activity. Then you must have enough confidence support to convince the stakeholder to change their software development plan. Not only plan,
دا اسکیجولس، پروجیکٹ اسکیجولس. چونکہ شروع میں ایسٹیمیشن کی گئی بیسٹ ایسٹیمیشن کے طور پہ ان کے ڈیوریشنس کو ڈٹرمن کیا گیا. ایز اے پروجیکٹ مینیجر وائل گوئنگ تھرو دا WBS milestones and comparison, now you come to a point which illustrates کہ کچھ ایکٹیویٹیز میں جو ٹائم تھا ریکوائرڈ ٹائم دیٹ واز ناٹ پریکٹیکل اور دیٹ واز ناٹ ریئلسٹک، سو نیچرلی یو نیڈیڈ دا ایڈیشنل ٹائم. اور دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی جہاں پہ آپ کو ایٹ ون پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم دا ریکوائرڈ ان پٹ واز ناٹ میڈ اویلیبل. اور چونکہ ٹیکنالوجی پروجیکٹس ہیں دیر کوڈ بی اے ٹیکنیکل پوائنٹ which took extra time to get it resolved because you have to satisfy the technical parameters. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پریکٹیکل نیچر ہیں پروڈکٹ کی. You are in a position to strongly convince the stakeholders and you must do that. اس کے لیے جتنے اچھا آپ کی اپنی ڈاکومنٹیشن ہوگی، آپ کی پریزنٹیشن ہوگی، اتنا ہی چانس ہے کہ آپ جو آپ کی ریکمنڈیشن ہے اس کو مینجمنٹ اسپانسر جو ہے نا وہ اس کو اپروو کریں. You should not trade off at this stage. If as a result of follow-up using these WBS, if the software development plan needs to be revised, it must be revised. And if the schedules need to be reset, those must be reset no matter what cost factor is involved into that. Otherwise, having a limited inputs or having a time constraints or cost constant, you may end up with a difficult situation جب اس کو پروجیکٹ کلوئر اور کمپلیشن کی جو نا بات آئے گی. One more thing, it is reasonable to expect the WBS list to have tasks added, modified or even removed as project development progress. Again, as a project manager آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی، آپ کی اتھارٹیز ہوں گی. Certain tasks may be removed, these are not required. As of your good implementation and managerial skill, آپ نے ریڈنڈنسیز کو اور یوزنگ سم ادر ٹولس اور پیرامیٹر سم آف دا ٹاسک یو فیلڈ آر ریکوائرڈ نو مور بٹ سم ایڈیشنل ٹاسک آر ریکوائرڈ ٹو بی ایڈیڈ ان ٹو دیٹ. یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں انکارپوریٹ ہونی چاہیے. اف یو ریکال، ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایکٹیویٹی ان دا WBS. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ایکٹیویٹی پرفارم وچ از ناٹ پارٹ آف دا WBS. ڈونٹ کنفیوز ود دیٹ. وہ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ WBS پلان میں تمام ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے. If something extra is being done, that is the work outside the scope probably. The point which we are making as a consultation, as a review and as a result of the technical review and recommendation of the team. اگر تو ریکمنڈیشن یہ آتی ہے کہ اس سافٹ ویئر پروڈکٹ سروس یا فیسلٹی کے لیے some additional activity is mandatory. For example, the technical experts suggest کہ آپ اس پروڈکٹ کو ایک اور یوٹیلیٹی کے ذریعے ٹیسٹ کریں اور اس کے ریزلٹ کو جو ریویو کریں اور اس کے نتیجے میں یو ایڈ ڈیلیٹ اور سبٹیکٹ اور ریوائز یور نیکسٹ ماڈیول. تو یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کے اوور آل WBS پلان میں تو نہیں تھی. بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ ناؤ یو ہیو کم ٹو اے پوائنٹ، چونکہ آپ سارا ریویو ڈسکس کر رہے تھے، دیٹ از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ناؤ. ناؤ دا سچویشن ہیز ایمرجڈ which demands that some new activities which were not envisaged during estimation time period but mandatorily required now as a direct result of practical approach you have adopted. اب آپ کے پاس یہ اتھارٹی، کنونسنگ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ WBS کو پہلے ریوائز کریں، ایڈ دیٹ ایکٹیویٹی. دین ایف ریکوائرڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پلان کو دین ریوائز کروائیں. اور چونکہ ایڈیشنل ایکٹیویٹی جو ہے نا آپ نے اس میں ڈیمانڈ کی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اسکیجول بھی چینج ہو جائیں گے. سو گیٹ دا اسکیجول ریوائز ٹو دا ایکسٹینٹ اٹ از پاسبل. تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ آپ کا WBS شوڈ بی ڈائنامک اینڈ دیر سرٹن ریورس ٹو دیٹ از. اب آپ نے نوٹ کیا، ٹھیک ہے، ایسٹیمیشن ٹائم پہ یہ تمام لسٹ آف ایکٹیویٹیز آ گئی تھیں. ایز اے ریزلٹ آف نیو ٹیکنیک امپلائڈ اور having some additional feature already available with the new hardware or the modules you have brought in, plugged in, integrated into that, اب آپ کی some of the activities looks redundant. اب ان کی ضرورت نہیں ہے
then you should have a technical authority to get all these things removed and update your plan and schedule accordingly. Now is the time, let's summarize کہ آج جو ہے ہم نے WBS کے ریفرنس سے کاسٹ مینجمنٹ کی جو ڈسکشن کی ہے, what were the main features of that discussions. ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ WBS کو آپ کاسٹ مینجمنٹ کے ٹول کے طور پہ ایز اے پروجیکٹ مینیجر افیکٹولی یوز کر سکتے ہیں, اور تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن یہ کی تھی کہ اس کے ورک پیکیجز کو اسمالر گروپس میں ڈیوائڈ کر کے جس طرح ہم ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی ورک بریک ڈاؤن کرتے ہیں, تو اس کو بھی ہم اکارڈنگلی اکاؤنٹ پیکیج کے طور پہ جو ہے نا وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. چونکہ تمام ایکٹیویٹیز وائدر دیز آر اسمال اور لارج ان نیچر, ان تمام کے لیے ایک انپٹ ان کے لیے انپٹ ریکوائرڈ ہوتی ہیں, دین دے آر گوئنگ ٹو پروڈیوس سم آؤٹ پٹس. So in order to achieve an output, all those inputs which are required, اس کی کاسٹ ایسٹیمیشن ہوتی ہے. If you recall, جب ہم ایسٹیمیشن کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, ڈیورنگ those discussions ہم نے ڈفرینٹ انپٹ ریسورسز کے بارے میں بات کی تھی کہ ٹائم پوائنٹ آف ویو سے ہاؤ مچ ٹائم از ریکوائرڈ آف ون پرٹیکولر ریسورس, ایکسکلوڈنگ جو ہم نے ہارڈ ویئر کی بات کی, ہارڈ ویئر آر جنرلی انسٹالڈ فار اے لانگر ڈیوریشنز. We were talking about the human manpower. How many people are going to be inducted on that activity? چونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں HR کمپوننٹ سگنیفیکینٹ ہوتا ہے, ڈومیننٹ ہوتا ہے. So when we talk about the input resources, essentially we talk about the HR, the professional required to complete those activities. تو اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل میٹیریل ہے, ہارڈ ویئر ہے, دوسری لاجسٹک سپورٹس ہیں, وہ those are one time cost needed to be installed till another new technology is required. But practically speaking, estimation میں سے HR factor which we were talking about. اب اس کو لے کے اگر ہم اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی سافٹ ویئر پروجیکٹ کے لیے HR is the most dynamic and variable factor, تو اس سے ہم کاسٹ مینجمنٹ کو جو ہے نا کیسے کنٹرول کرتے ہیں, یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اب ہم نے پروڈکٹ کا جو انپٹ کے پوائنٹ سے HR کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی اسٹیمیشن اگر ہم نے کر لی ہے, ایز دا پروجیکٹ پروگریسز ڈفرینٹ سسٹم سب سسٹم بائی پروڈکٹس ورک پیکیجز کی آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہیں, تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں ہیونگ اے رپورٹس, کمپلیشن رپورٹ, اسٹیٹس رپورٹ, پروگرس رپورٹ کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے بعد ہاؤ مچ منی ہیز بین اسپینڈ ٹو ڈلیور دا اینڈ پروڈکٹ اور دا انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ. تو ہم WBS کے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچرس کو, ٹرمز آف ریفرنس کو, ورک اسائنمنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کاسٹنگ کو جو ہے کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کاسٹ کے لیے جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹل مینیجرز ہیں, فائنینشیل مینیجرز, ان کی انپٹ ٹوورڈز کریشن آف WBS ڈاکومنٹیشن از اسینشیل اینڈ مینڈیٹری. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا اف دا پروجیکٹ از ویری کمپلیکس ان نیچر, اس کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا جائے کہ اس کی ایک آؤٹ پٹ فنکشن پرفارمنس ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کی حد تک اگر کنفائن ہو, اٹس ایزی ٹو ہینڈل اینڈ مینیج and integrate. So if required, then you can add multiple departments, but preferably departmental level تک کہ اس کے ایک لاجیکل یونٹ جو کاسٹ یونٹ ہے وہ ڈٹرمن کر لیا جائے. پھر ہم نے کچھ ٹائم فریم کی بھی بات کی تھی, چونکہ سافٹ ویئر پروجیکٹس میں ٹائم پیریڈ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, اٹس آلویز اے ریئر کموڈیٹی. تو وی ٹاکڈ اباؤٹ دیٹ دا اسمالر یونٹس should not have more than 1, maybe 2 or 3 weeks duration. You can have, if the project permits, similar kind of activities can be run parallel. اگر ان کی input prerequisites نہ ہو and you have enough resources available to start parallel activities, تو ان کو dividing into smaller time frames helps you to determine the costs at a macro level. تو یہ وہ چیزیں, ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا جو لارجر فریم ورک ہے, جو لارجر پروجیکٹس ہیں, ان کا ٹائم فریم وہ ڈیپینڈ کرے گا ان کی کمپلیکسٹی اور ریکوائرمنٹ کے مطابق. ایک چیز جو ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی تھی, ویری کوئکلی لیٹ می جسٹ گیو یو اے ریفرنس دیر. یہ ہم نے ساری ڈسکشن کی تھی فرام پروڈکٹ اورینٹیڈ پروجیکٹ پوائنٹ آف ویو. یو مائٹ بی ان چارج آف اے پروجیکٹ ویئر ریسرچ اینڈ ٹیسٹنگ از اے کوائٹ سگنیفیکینٹ فیکٹر. تو ریمبر دیٹ ریسرچ اور ٹیسٹنگ کے سلسلے میں آپ ٹائم فریم کو کنفائن نہیں کر سکتے. You have to be conscious. Yes, what you can do in your own implementation strategy, آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ X number of time can be set aside
to go for R&D activity or research activities. But it's quite sensitive and it cannot be determined in advance. With the passage of time, اگر آپ کا WBS ڈائنامک ان نیچر ہے تو ان ایکٹیویٹیز کے آپ کو درمیان میں اسٹیٹس رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کوئی بینچ مارک ڈٹرمن کر لیں, کوئی مائل اسٹون ڈٹرمن کر لیں, جسٹ ٹو سی ویدر دا ریسرچ اور دا R&D ایکٹیویٹیز آر گوئنگ ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. آپ اس طرح اگر گیج کر کے اس کو جو ہے نا اسٹیمیٹ کر سکتے ہوں تو دیٹ ول بی ویل اینڈ گڈ. ادروائز آپ ٹائم فریم کو R&D ایکٹیویٹی اور ریسرچ ایکٹیویٹی میں میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ایز کمپیئر ٹو یو کین ڈو دا تھنگس فار دا پروڈکٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس اور دا سروس اورینٹیڈ پروڈکٹ. تو یہ وہ آج کی ڈسکشن تھی WBS کی ریگارڈنگ کاسٹ مینجمنٹ. آپ کو اس کے ساتھ ہی کلاس نوٹس جو ہے نا پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. کچھ اور اس میں ایگزامپلز ہیں, ڈیٹیلز ہیں, آپ ان کو جو ڈسکشن جو پوائنٹس یہاں پہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں وی ہیو ریفرڈ, یو گو بیک ریڈ یور نوٹس اینڈ if you can find some of the classical examples, I'm sure there are so many in the reference books, I strongly recommend to read those as your extra assignments. It will further refine your concepts about the utilization, importance and significance of WBS as a managerial tool. تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ ڈسکشن جو ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ WBS as a mandatory managerial tool کیا ہے, اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک اچھے کوالٹی WBS کی کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کے لیے اب اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ, گڈ بائے.